پنجاب کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشیں، سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، بجلی کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ شرکپور شریف کی گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ کئی گھنٹے کی بارش نے حافظ آباد کو ڈبو دیا۔ شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، ساہیوال اور ڈسکہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ فیصل آباد میں بارش سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ چنیوٹ میں موسلادھار بارش سے فلڈ ریلیف کیمپ بھی زیر آب آ گئے۔ سیلاب زدگان کو شدید مشکلات۔ بہاول نگر میں چھت گرنے سے خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ جہلم میں تیز بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ خیبر، ہمرود، باڑہ اور لنڈی کوتل میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سڑکیں بند، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ پی ڈی ایم پنجاب کا دریائے ستلج، راوی، چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رہے گی۔ 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ 3 ستمبر تک دریائے چناب پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہوگی۔ بھارت کا پانی کا بطور ہتھیار استعمال، ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلابی صورتحال برقرار۔ پنجاب میں سیلاب سے 30 اموات، گھر گر گئے، جانور بہہ گئے، فصلیں برباد، بے رحم ریلے جمع پونجی بہا لے گئے، سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، 15 لاکھ افراد کا انخلا۔ سیلاب میں پھنسے لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ چنیوٹ میں تعلیمی ادارے بند، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل، کوئٹہ سے کراچی اور پشاور کے لیے ٹرین سروس بھی بند۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ۔ قصور کو بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ کر پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ پریڈ گراؤنڈ میں پانی داخل، چونیا سمیت کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,38,058 کیوسک۔ پاک پتن کی کئی بستیاں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ آرے والا اور میلسی میں بھی بدترین سیلابی صورتحال۔ اچ شریف میں شمس آباد زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، بستی گم، بستی جام، بستی داد پوترا اور شمس آباد کے علاقے زیرآب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریائے راوی کی بے رحم موجیں بلوکی میں تباہی پھیلانے لگیں۔ بلوکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1,99,000 کیوسک ریکارڈ۔ نواں کوٹ، گنیش پور، جیون پورا اور جانی دا ٹھٹھا زیر آب۔ بھچو کی پار، ٹھٹھا، کھوکھراں، جگ چج اور جٹاں دا واڑہ بھی متاثر۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کے مطابق 5,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو آپریشن میں 15 کشتیاں اور 400 جوان حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک 11,000 سے زائد مویشیوں کو سیلابی پانی سے نکالا جا چکا ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر 1,38,000 کیوسک کا ریلا۔ جسڑ کے مقام پر پانی میں کمی، بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ۔ نالا ڈیک، کنگرا میں اونچے درجے کا سیلاب، نالا بئیں اور بسنتر میں درمیانے درجے کی صورتحال۔ دریائے چناب کا بڑا ریلا چنیوٹ سے جھنگ میں داخل، 131 دیہات ڈوب گئے۔ چنڈ کے مقام پر ریواز پر پانی کی سطح 5.5 لاکھ کیوسک ہو گئی۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ احمد پور سیال میں اونچے درجے کا سیلاب، شورکوٹ باہو پل سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں پانی داخل، بے یار و مددگار متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ گجرات میں 100 سال قدیمی پوسٹ آفس 4 روز سے ڈوبا ہوا ہے، سامان پانی میں تیرنے لگا۔ سرگودا میں 40 سے زائد دیہات میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں اور سہولیات ناکافی۔ ہیڈ ملالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا گزر گیا، پانی کا بہاؤ کم ہو کر 1,11,000 کیوسک پر آ گیا۔ خان کی ہیڈ ورکس پر 1,70,000 کیوسک کا ریلا، قادر آباد کے مقام پر 1,71,000 کیوسک پانی ریکارڈ۔ ہیڈ سلمانگی پہ اس وقت 1,38,000 کیوسک پانی موجود ہے، جو کہ رائزنگ ٹرینڈ میں ہے۔ راوی میں اس وقت بڑا ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے اور پانی تیزی سے الحمدللہ یہ ڈکریز کر رہا ہے۔
پنجاب کے 3 دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت تیز، چناب اور راوی کے ریلے مزید پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، کل صبح 8,30,000 کیوسک پانی گزرنے کا امکان ہے، شاید ہمیں ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کی نوبت آئے۔ ہیڈ پنجنت پر 8 لاکھ کا ریلا 4 ستمبر کو پہنچے گا۔ متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ریسکیو 1122 نے کیا۔ پاک فوج نے بھی پنجاب کے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مثالی مدد کی۔ ہمارا گاؤں ہے نا، یہ تحصیل ڈسکا کا گاؤں ہے، یہ بہت تاریخی گاؤں ہے اور اس گاؤں میں ہر سال بہت زیادہ فلڈ آتا ہے، لیکن اس دفعہ تو فلڈ نے اخیر کر دی ہے۔ ڈسکا سے گزرنے والا نالا ریک نے تباہی مچا دی، تاریخی قصبہ کھوریکی سمیت درجنوں دیہات زیرآب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ جھلکی، پڈالی، گگڑ والی، کسو والا، بوڑھا گورایا، کل باجوہ، بھلڑ سمیت شدید علاقے متاثر۔ ہر سال سیلاب سے تباہی ہوتی ہے، انتظامیہ پیش کی انتظامات نہیں کرتی، علاقہ مکینوں کا شکوہ۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں 337 ریسکیو آپریشن، متاثرہ علاقوں میں موبائل ہیلتھ سروسز، کلینک آن ویلز، موبائل ہیلتھ یونٹس فعال۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ 3 دریاؤں کے سیلاب سے 2038 موضع جات متاثر ہوئے، 4,81,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 351 ریلیف اور میڈیکل کیمپ 24 گھنٹے متاثرین کی مدد اور دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ عوام کی خدمت اور مدد کا تاریخی ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف آپریشن جاری، سول انتظامیہ سے مل کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں۔ دریائے ستلج اور ہیڈ سلیمان کی کے سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ سے مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپ قائم کیے، متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا، متاثرین کے لیے ضروری طبی امداد کے بھی انتظامات۔ سنو نیوز مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا، ملک میں سیلابی صورتحال پر مسلسل ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری، پروگرامز کے ذریعے بھی سیلاب کی خصوصی کوریج، عوامی مسائل دکھائے بھی اور حکام تک پہنچائے بھی۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بڑے سیلاب کا الرٹ، فلڈ کنٹرول روم کے مطابق 4 اور 5 ستمبر کو پنجنت سے بڑا ریلا گڈو بیراج کشمور پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,89,298 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، 24 گھنٹوں میں 15,525 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا۔ کچے کے متعدد دیہات اور فصلیں زیرآب، سکھر انتظامیہ نے پیش کی اقدامات شروع کر دیے۔ پانی میں اضافے سے کچے کے متعدد دیہات اور فصلیں زیرآب، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی سندھ سیکریٹریٹ میں قائم فلڈ کنٹرول روم آمد، محکمہ آبپاشی، پی ڈی ایم اے اور متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خود پیش کی اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں ریسکیو ریلیف کا نظام جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ، پہلی بار سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈرونز اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی، جدید نظام کے ذریعے فوری امداد کی بھی فراہمی۔ لاہور میں قائم مرکزی نظام سے دریائے راوی، چناب اور ستلج کے کناروں پر متاثرہ علاقوں کی ڈرونز کے ذریعے لائیو مانیٹرنگ جاری۔ سوابی میں کلاؤڈ بس سے متاثرہ علاقے دالوڑی میں بحالی کا عمل جاری، خیبر پختونخوا حکومت کی بھاری مشینری ملبہ اٹھانے میں مصروف۔ پیر بالا خوار اور حیات آباد خوار میں بھی سیلابی صورتحال، بورڈ خوار میں اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے شہر تیانجن پہنچ گئے، وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔
شہباز شریف SCO سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خطے میں امن، علاقائی روابط اور ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات، قدرتی آفات کے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں طے۔ سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ کی خصوصی دعوت پر چینی پیپلز وار آف ریزسٹنس میں فتح کی 80ویں سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے دوسری بزنس ٹو بزنس کانفرنس کی صدارت بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وفد میں شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارتخانہ آمد، سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔ پاک بھارت کشیدگی میں مؤثر کردار پر اظہار تشکر۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جنگ ہو یا ہم، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ لینڈ پورٹ اتھارٹی بل ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے منظوری دے دی۔ لینڈ پورٹ اتھارٹی سرحدی گزرگاہوں پر سامان اور افراد کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرے گی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کرنے والا خطے کا تیسرا ملک بن گیا۔ اتھارٹی بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کے تحت پاکستان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور چین کی دوستی اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ SCO اجلاس سے قبل پاکستان کا نقطہ نظر CGTN پروگرام میں پیش کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ SCO یوریشیا میں سیکیورٹی، تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں SCO کا کردار مزید اہم ہو چکا۔ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیری ملاقاتوں کے منتظر ہیں۔